السلام علیکم، میرا نام ہے فرمان علی، آپ دیکھ رہے ہیں وومن فیکٹس۔ کیا آپ جانتے ہیں ریت کے میدانوں سے اٹھنے والا ایک چھوٹا سا قبیلہ آج دنیا کی سب سے طاقتور شاہی سلطنت بن چکا ہے؟ یہ ہے دبئی کی شاہی کہانی، جس کے پیچھے ہیں خواب، خون، قربانیاں اور کچھ چھپے راز۔ 1880 کی دہائی میں خلیجی علاقے میں ایک قبیلہ ابھرا، المکتوم۔ یہ قبیلہ 1833 میں شیخ مکتوم بن بطہ کی قیادت میں دبئی آیا اور یہاں اپنی حکومت قائم کی۔ تب دبئی ایک مچھیروں کا گاؤں تھا، نہ سڑکیں، نہ عمارتیں، نہ تیل، صرف ریت اور امید۔ 1966 میں دبئی میں تیل دریافت ہوا۔ یہ تھا وہ لمحہ جس میں دبئی کو بدل کے رکھ دیا، مگر صرف تیل سے تبدیلی ممکن نہ تھی۔ اصل کردار تھا شیخ راشد بن سعید المکتوم کا، جنہوں نے ویژن دیا، دبئی کی بندرگاہ بنائی، سڑکیں بنائی اور دبئی کو دنیا سے جوڑ دیا۔ شیخ راشد نے کہا تھا، ہم تیل کے ختم ہونے سے پہلے دبئی کو دنیا کی معیشت سے جوڑ دیں گے۔ 1981 میں ان کے بیٹے شیخ محمد بن راشد المکتوم منظر پر آئے۔ انہوں نے صرف دبئی نہیں بدلا بلکہ دنیا کو حیران کر دیا۔ برج خلیفہ، دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت، پام جمیرہ، انسان کی بنائی گئی سمندر پر جنت، ایمریٹ ایئر لائن، آسمانوں کی بادشاہت، دبئی ایکسپو، میوزیم آف دا فیوچر، کل کی دنیا آج۔ لیکن اس ترقی کے پیچھے کچھ ایسی کہانیاں ہیں جو کبھی سرکاری طور پر نہیں سنائی جاتی۔ آج دبئی صرف عربوں کا شہر نہیں، یہ دنیا کی بزنس، اے آئی اور ٹورزم کی طاقت بن چکا ہے۔ چین، امریکہ، بھارت، روس، سب کی نظریں دبئی پر ہیں۔ دبئی نے اے آئی پولیس، فلائنگ ٹیکسیز، روبوٹ ورکر جیسے منصوبے شروع کر دیے، لیکن سوال یہ ہے، اگر دبئی روبوٹ سے چلنے لگا، اگر طاقت صرف مصنوعی ذہانت کے پاس چلی گئی، تو انسان کہاں جائے گا؟ شیخ محمد کے بعد کیا ان کے بیٹے شیخ محمد بن حمدان اگلے حکمران ہوں گے یا کوئی اور؟ کیا وہ اسی ویژن کو آگے لے کے جائیں گے یا کوئی اور راستہ اختیار کریں گے؟ یہ سوال آج بھی دبئی کے ایوان میں گونج رہا ہے۔ دبئی کی کہانی صرف شاہی محل کی نہیں، یہ کہانی ہے خواہشوں، جدوجہد، خوابوں، قربانیوں اور چند رازوں کی۔ دنیا دبئی کو خوابوں کا شہر کہتی ہے، مگر ہر خواب کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ خواب ہمیشہ قائم رہیں گے یا کسی دن ریت کی طرح بکھر جائیں گے؟ ناظرین، شیخ محمد 15 جولائی 1949 کو دبئی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے چھوٹی عمر سے ہی قائدانہ خصوصیات دکھائیں۔ ان کا تعلق دبئی کی حکمران خاندان سے تھا، مگر وہ چاہتے تھے کہ صرف بادشاہت پر نہیں بلکہ عوام کے لیے بھی کام کریں۔ ناظرین، شیخ محمد نے دبئی اور بعد میں بیرون ملک میں تعلیم حاصل کی۔ تعلیم نے انہیں نہ صرف علم دیا بلکہ عالمی نقطہ نظر بھی سکھایا۔ انہوں نے سمجھا کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور دبئی کو بھی اسی رفتار سے بدلنا ہوگا۔ 1989 میں وہ دبئی کی حکومت میں شامل ہوئے۔ ان کا مقصد صرف شہر چلانا نہیں بلکہ اسے دنیا کے نقشے پر روشنی سے جگمگانا تھا۔ یہ سب ان کے ویژن کا حصہ ہیں، پام جمیرہ، دبئی میٹرو، دبئی کے ہر برجی عمارتیں۔ شیخ محمد نے ہمیشہ کہا، ہم مستقبل کے لیے سوچتے ہیں، آج کے لیے نہیں۔ ان کی قیادت میں دبئی نے روایتی تیل پر انحصار کم کیا اور عالمی تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی پر فوکس کیا۔ ورلڈ ایکسپو 2020، مالیاتی مرکز اور ہائی ٹیک بزنس زون، یہ سب ان کی سوچ کا نتیجہ ہیں کہ دبئی صرف عرب دنیا کا نہیں بلکہ عالمی شہر بنے۔ شیخ محمد نے ہمیشہ عوام کی بھلائی کو اپنی اولین ترجیح بنایا۔ صحت، تعلیم، رہائش، اصلاحات کی اور خواتین کے حقوق میں آگے بڑھایا۔ نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کیے۔ ان کا ماننا ہے کہ ایک ملک کی طاقت اس کے عوام کی خوشحالی سے بڑھتی ہے۔ شیخ محمد بن راشد المکتوم کی قیادت میں صرف دبئی تک محدود نہیں رہی، ان کا اثر عالمی سطح پر محسوس کیا گیا۔ وہ دنیا بھر کے رہنماؤں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں اور اپنے ویژن سے دبئی کو عالمی مثال بناتے ہیں۔ ان کا فلسفہ، جہاں خواب دیکھے جائیں وہاں محنت سے حقیقت بنائی جا سکتی ہے۔ شیخ محمد کی کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، یہ کہانی ہے ویژن، محنت اور عزم کی۔ چاہے صحرائے دبئی سے لے کر دنیا کے سب شاندار شہر تک، یہ سفر بتاتا ہے کہ خواب دیکھنا، منصوبہ بنانا اور انہیں حقیقت میں بدلنا ممکن ہے۔ شیخ محمد بن راشد المکتوم ایک رہنما، ایک ویژنری اور ایک تحریک دینے والا مثال۔ دبئی کی روشنی کی ہر کرن میں ان کا خواب جھلکتا ہے۔